فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ معزز سامعین کرام، فاطمہ ہے کے مطالعے میں اس وقت ہم اس کی چھٹی نشست کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے مثالیت یا حقیقت پسندی۔ یہ کتاب جو ڈاکٹر علی شریعتی صاحب کی لکھی ہوئی ہے اور جس کا ترجمہ پروفیسر سردار نقوی صاحب نے کیا ہے، اس کو ہم کاشانۂ بصیرت کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور اس کی ریڈر ہیں نگہت رضا۔ تو ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ 69 ہے اور ٹائٹل ہے مثالیت یا حقیقت پسندی۔ اسلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ معاشرے کی عینی اور جبری حقیقتوں کو تسلیم کرتا ہے، ان کے وجود کا اعتراف کرتا ہے اور ان کی طرف ایک مخصوص اور منفرد رویہ رکھتا ہے۔ ان حقیقتوں کے بارے میں بھی اسلام کا انداز نظر دوسرے مکاتب فکر کے انداز نظر سے مختلف ہے۔ مثالیت پسند ہو یا حقیقت پسند ہو، دونوں افراد اور تفرید کا شکار ہیں۔ مثالیت پسند صرف اعلیٰ اقدار اور مثالی اخلاق کی بات کرتے ہیں اور واقعیت اور حقیقت کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ان کی مثالیت پسندی ایک ایسا خول ہے جو انہیں ٹھوس معاشرتی اور فطری حقائق کو قبول کرنے سے باز رکھتا ہے۔ غصہ، انتقام، جنسی جذبہ، مسرت اور دولت کی طلب ایسی حقیقتیں ہیں جن کا انکار ممکن نہیں، لیکن مثالیت پسندی خواہ اخلاقی ہو یعنی زہد یا مذہبی مسیحیت، ان تمام حقیقتوں سے چشم پوشی کر کے ان کا انکار کرتی ہے اور ان کی اہمیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے برعکس مکتب حقیقت پسندی یعنی ریئلزم ہر اس بات کو اس لیے قبول کر لیتا ہے کہ وہ موجود ہے، گویا اس مکتب میں حقیقت، واقعیت کا وجود اس کے تسلیم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی منطق کے تحت انگلستان میں لواطت کو جائز تسلیم کر لیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف مسیحیت کی مثالیت پسندی اور طلاق کو حرام قرار دیتی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کے نزدیک رشتہ ازدواج ایک مقدس رشتہ ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ علاوہ ازیں اس رشتے کے ٹوٹنے سے خاندانی تنظیم قائم نہیں رہ سکتی، اور خاندانی تنظیم کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک مقدس تنظیم ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ہر موقع پر اور ہر ضرورت میں اس مقدس رشتہ ازدواج کو قائم رکھ سکے۔ ہوتا یہ ہے کہ زوجین ایک عمر تک ایک دوسرے سے بیگانہ اور متنفر رہتے ہیں۔ ان کی ازدواجی زندگی الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار رہتی ہے، اور وہ ایک حالت جبر میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کا تعلق مجبوری ہے، سماجی اور معاشرتی جبر ہے، ورنہ ان میں کوئی الفت یا یگانگت نہیں ہے۔ اس کا باہمی ربط و تعلق عشق و محبت کے ذریعے قائم نہیں ہے، شرع کی مجبوری کے ذریعے قائم ہے۔ یہ دو مجبور اور درماندہ انسان جو اپنی خواہش اور پسند کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں، ممکن ہے کہ کسی دوسرے انسان کی رفاقت میں مطمئن اور مسرور زندگی بسر کر سکتے۔ یہ ازلی اور ابدی حقیقت ہر دور میں موجود رہتی ہے۔
یہ کل بھی ایک حقیقت تھی، آج بھی ایک حقیقت ہے اور آئندہ بھی ایک حقیقت رہے گی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو متمدن، غیر متمدن، مذہبی، غیر مذہبی، ہر قسم کے معاشروں میں موجود ہے، لیکن مسیحیت اس واضح اور مستقل حقیقت کا انکار کرتی ہے، اس لیے کہ اس کی نظر میں رشتہ ازدواج مقدس ہے اور دو ایسے انسانوں کو جو ایک بار رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں اس رشتے پر قائم رہنا چاہیے، خواہ ان کی زندگی جہنم کا نمونہ بن جائے، خواہ وہ ایسے ماحول میں رہتے ہوں جو جرم اور فساد کا ماحول ہے۔ مگر اس ضمن میں جو اہم بات نظر انداز کر دی جاتی ہے وہ یہ کہ طلاق کا ایک دروازہ بند کر کے اخلاقی خرابیوں کے بے شمار دروازے وا کر دیے جاتے ہیں۔ غیر شرعی ازدواج، اجتماعی حقیقتیں اگر انہیں اپنے اظہار کا مناسب راستہ نہ ملے تو خود اپنے لیے راہیں بنا لیتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے پرندوں کی سی ہے کہ اگر ان پر قفس کا دروازہ بند کر دیا جائے تو وہ قفس کی تیلیوں کو توڑ کر باہر آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حرمت طلاق کا قانون غیر شرعی ازدواج کو رواج دینے کا سبب، یعنی ایک شوہر جس کے لیے اپنی شرعی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن نہیں رہتا اپنی بیوی سے الگ ہو جاتا ہے مگر اسے طلاق نہیں دے سکتا۔ یہی صورتحال بیوی کے ساتھ پیش آ سکتی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنے سے معذور ہے مگر اس سے طلاق حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے وہ بغیر طلاق کے شوہر سے عملاً الگ ہو جاتی ہے۔ پھر دونوں شوہر اور بیوی کسی دوسری عورت اور کسی دوسرے مرد کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں اور بغیر کسی نکاح کے ازدواجی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ ایک سنگین اور وحشتناک صورتحال ہے۔ ایسے جوڑوں کی اولاد اکثر و بیشتر نفسیاتی بیماریوں اور ذہنی الجھنوں کا شکار ہوتی ہے، ان میں شدید مجرمانہ رجحانات پائے جاتے ہیں اور وہ معاشرے کے امن و سکون کو غارت کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر اور بیوی جن کے درمیان اختلاف اور تضاد پایا جائے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بیگانہ ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ ان کے لیے اس اختلاف کو حل کرنا اور محبت اور یگانگت کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، تو پھر اس مسئلے کا فطری حل یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں اور اس علیحدگی کی قانونی شکل طلاق ہے۔ اس طرح ہر مرد آزاد ہو کر گھر سے باہر قدم نکالتا ہے اور زندگی کی وسیع اور کشادہ فضا میں اپنی پسند کی عورت کو تلاش کر لیتا ہے جو صحیح معنوں میں اس کے لیے رفیقہ حیات ثابت ہوتی ہے۔ پھر وہ دونوں مل کر ایک نیا گھر بساتے ہیں اور ایک خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ یہی صورت عورت کے ساتھ بھی پیش آتی ہے، یعنی عورت طلاق کے نتیجے میں آزاد ہونے کے بعد اپنے لیے نیا ساتھی تلاش کر لیتی ہے اور جائز طور پر اپنا نیا گھر بسا لیتی ہے۔ اس طرح ایک گھر کی شکست و ریخت دو نئے گھرانوں کی تعمیر کا سبب بنتی ہے۔ پہلا گھر ایک ناپائیدار اور غیر مربوط اکائی تھا، اب جو دو گھر بنے ہیں وہ پائیدار اور مربوط اکائیاں ہیں۔ مگر مسیحیت کی مثالیت پسند روش اس حقیقت کو جو معاشرے سے ناقابل انکار وجود رکھتی ہے، جس کی واقعیت سے انکار کرنے کی سکت کسی میں نہیں ہے، تسلیم نہیں کرتی، اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس گھر کو تو تسلیم کرتی ہے جس کا وجود صرف رسمی اور خیالی ہے اور جو حقیقی اور خارجی دنیا میں کوئی وجود نہیں رکھتا، جس کا سامان تعمیر دوسرے گھروں کی تعمیر میں صرف ہو چکا ہے۔ اگر وہ دو خاندانوں کی حقیقت پسندی کی دنیا میں جن کا وجود مسلم ہے، ان کا انکار کر کے حقیقت کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتی ہیں، اور یہی وہ موقع ہے جہاں ہم شریعت، قانون فطرت اور سماجی حقیقت میں تضاد اور تفاوت کا ابھرتا دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی ایک خاندان جو حقیقتاً موجود نہیں ہے، اسے رسمی سطح پر موجود
مانا جاتا ہے، جبکہ دو ایسے خاندان جو واقعی موجود ہیں اور جن کا وجود حقیقی دنیا میں مسلم ہے، انہیں تسلیم نہیں کیا جاتا اور ان کی شرعی حیثیت کا انکار کر کے انہیں فحشا اور گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دراصل مسیحیت کا حقیقت سے انکار اس بات کا سبب بنا کہ دو ایسے خاندان جو حقیقی دنیا میں وجود میں آ چکے ہیں شریعت کی سند اور جواز سے محروم ہیں، اور وہ بچے جو مرد اور عورت کے اس فطری اور طبعی تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، جو واقعی محبت اور یگانگت کا تعلق ہے، انہیں جائز اولاد تسلیم نہیں کیا جاتا اور معاشرہ انہیں نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ بچے یقیناً خاندان کی پاکیزگی اور معاشرے کے التفات سے محروم رہتے ہیں اور معاشرہ انہیں قبول نہیں کرتا، اس لیے وہ فرزندان گناہ ناجائز بچے ہیں۔ ایسے حالات میں معاشرے کے رویے کے تحت گوناگون ذہنی اور نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں ایسی گرہیں پڑ جاتی ہیں جو ہزارہا خرابیوں اور جرائم کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ بچے بڑے ہو کر معاشرے سے اپنی محرومیوں کا ایسا سنگین انتقام لیتے ہیں جس کی ہولناکی ناقابل تصور ہے۔ یورپ اور خصوصاً امریکہ کے معاشرے میں جو کمینگیاں اور جرائم ظاہر ہوتے ہیں، پسماندہ اور غیر متمدن معاشروں میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ ان کا سبب یہ ہے کہ اگرچہ مغربی معاشرے ترقی یافتہ ہیں، ان کی ثقافت اور تمدن، ان کے ذہنی اور اخلاقی تربیت کے معیار اور انفرادی اور اجتماعی آزادی کا تصور ان کی ترقی کی دلیل ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ان کی نئی نسل الجھنوں اور پیچیدگیوں کا شکار ہے۔ نوجوان نسل داخلی طور پر جرم اور گناہ کے احساس میں گرفتار ہے۔ یہی داخلی الجھنیں ان سنگین جرائم کو جنم دیتی ہیں جنہوں نے آج مغربی معاشروں کو تباہ کر رکھا ہے، اور دراصل اس جرائم کی یہ بہتات احساس جرم و گناہ میں پرورش پانے والی نسل کا اپنے معاشرے سے ایک سنگین اور خوفناک انتقام ہے۔ میں آپ کو انگلستان کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نوجوان نے ایسا ہتھیار بنایا ہے جسے ہم بہت چھوٹے تیر اور کمان سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ اس حربے کو اس نے ایسے تختے کے نیچے پوشیدہ طور پر نصب کر لیا جس تختے پر وہ سگریٹ سجا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ اس نے یہ طریقہ بنا لیا کہ وہ شاہراہوں اور سنیما گھروں میں جہاں لوگوں کو ہجوم ہوتا تھا گھوم پھر کر سگریٹ بیچا کرتا، اور اس کی آڑ میں وہ لوگوں کو زہریلے تیروں کا نشانہ بنایا کرتا تھا۔ جو لوگ ان تیروں کا نشانہ بنتے وہ یا تو مر جاتے یا کم از کم اندھے ہو جاتے۔ پولیس قاتل کو تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ اس نے وہ قاتل کو تلاش کرنے کے لیے قتل اور مقتولین کے درمیان عداوت اور دشمنیوں کی کڑیاں تلاش کرتی رہی، لیکن یہ کڑیاں پولیس کے ہاتھ نہ آ سکیں، اس لیے کہ سبب قاتل اور مقتولین کے درمیان کوئی ذاتی عداوت نہیں تھا، بلکہ وہ خلش تھی جو قاتل کے ذہن میں اس لیے پیدا ہوئی کہ مقتول اس معاشرے کا ایک فرد تھا جس نے قاتل کو مردود اور ناپسندیدہ قرار دیا تھا۔ گویا قتل کی یہ تمام وارداتیں قاتل کے جذبہ انتقام کی تسکین کا ذریعہ تھیں، اور یہ ذریعہ انتقام ایسا شدید اور سنگین تھا کہ تسکین کی صورت ممکن نہیں تھی۔ اس طرح کے جرائم معاشرتی حالات سے جنم لیتے ہیں، اور معاشرتی حالات میں یہ پیچیدگیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ کلیسا نے حقیقت اور واقعیت کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ خوش قسمتی سے ہمارے معاشرے ان مسائل سے پاک ہیں۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ طلاق کی اجازت ہے، اس لیے ناجائز خانوادہ
یا مشروع وجود میں نہیں آتا۔ اس طرح ہم نے چونکہ طلاق کو معدوم نہیں کیا ہے تو ہمارے یہاں خانوادہ معدوم کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی ہمارے یہاں ایسے گھر نہیں پائے جاتے ہیں جہاں اس کے گھر کے مکین ایک جبر زبردستی اور قانون اور شرعی مجبوری کے تحت رہتے ہوں۔ میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک بچہ ہے جو کمرے سے باہر جانا چاہتا ہے، لیکن سماور، چائےدانی اور دوسرے ظروف زمین پر بکھرے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کا راستہ مسدود کر رکھا ہے۔ وہ بچے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور چاہتا ہے کہ راستے سے گزر جائے۔ آنکھیں بند کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ راستے کی تمام رکاوٹیں خود بخود دور ہو گئی ہیں۔ مثالیت پسندی یعنی آئیڈیلسٹ کی مثال اس نادان بچے کی سی ہے۔ وہ حقیقت کو نہیں دیکھتا اس لیے کہ وہ حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ جن چیزوں کو پسند نہیں کرتا ان کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کیونکہ وہ ان حقیقتوں کو نہیں دیکھ سکتا اس لیے واقعی وہ حقیقتیں موجود نہیں ہیں۔ اس کے برعکس ایک حقیقت پسند ہے یعنی ریئلسٹ، جو ہر اس شے کو جو خارجی وجود رکھتی ہے، خواہ وہ کتنی گھناؤنی اور بری ہو، محض اس لیے قبول کر لیتا ہے کہ واقعیت کی دنیا میں موجود ہے، اور نہ صرف ان موجود حقیقتوں کو قبول کر لیتا ہے بلکہ انہیں اپنا عقیدہ اور ایمان بنا لیتا ہے۔ اس کے برعکس ہر وہ بات، خواہ وہ کسی قدر حسین ہو اور اعلیٰ ہو اور جو خارجی دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کے نزدیک وہ ناقابل قبول ہے۔ وہ ایسے تمام اصولوں اور حسین قدروں کا انکار کر دیتا ہے محض اس لیے کہ اس کے نزدیک ایک وہ مثال یعنی آئیڈیل ہیں اور ان کا حقیقت کی دنیا میں وجود نہیں ہے۔ پھر ایک شاگرد ہے جس کا تعلق اس ملک کے دانشور نما طبقے سے تھا۔ میں اس سے خواہ کچھ بھی گفتگو کروں، وہ صرف ایک ہی بات جانتا ہے کہ وہ مارکس کی مادی تجلیات کے عقیدے کی طرفدار ہے، اور میں ایک مذہبی آدمی ہوں جو اسلام پر عقیدہ رکھتا ہے۔ اس وجہ سے اس نے اپنا یہ فرض سمجھ لیا کہ میں جو بات بھی کہوں وہ اسے رد کرے، یہاں تک کہ اگر میں کوئی ایسی حقیقت بیان کروں جو مارکس کے نزدیک بھی پسندیدہ ہو اور میں اس بات کا ذکر نہ کروں تو بھی وہ ہمیشہ کی طرح میری بات کی مخالفت کا بھرپور اور پرجوش و خروش سے انجام دیتا ہے۔ تو بھی وہ ہمیشہ کی طرح میری بات کی مخالفت کا فرض پورے جوش و خروش سے انجام دیتا ہے۔ ایک دن موضوع گفتگو تاریخ اسلام میں بنی امیہ کا عہد تھا۔ اس عہد میں طبقاتی تقسیم اور سیاسی آمریت کو مذہبی جواز عطا کرنے کے لیے مذہب کی صحیح روش سے انحراف کر کے عقیدہ جبر کو وضع کیا گیا کہ لوگ بنی امیہ کی حکومت کو خدا کی مرضی سمجھ لیں اور وضع موجود کو جبر الہی ثابت کیا جا سکے۔ میں نے اس ضمن میں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو حکومت کی اس سازش کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے۔ اس مرحلے پر میں نے دیکھا کہ میرا وہ طالب علم کبیدہ خاطر ہو گیا۔ میں نے مزید وضاحت کی کہ میں بنی امیہ کا ذکر کر رہا ہوں اور ان کے مقابلے میں فاطمہ، علی، ابو ذر، ہجر اور حسین جیسی ہستیوں کا ذکر کر رہا ہوں جو تحریک عدل و آزادی کی رہبر اور ظلم و جہالت کے خلاف جہاد کی علامت ہیں، اور پھر یہ کہ ان کا جہاد محض زبانی، نظری یا مابعد الطبیعیات سطح تک محدود نہیں بلکہ وہ ایک ایسا عملی جہاد تھا جس کی اساس سماجیات کے محکم اعلیٰ اصولوں پر تھی، جو ایک ایسی آئیڈیالوجی پر منحصر تھا جو طبقاتی تقسیم کے خلاف اور عوامی ترقی کی علمبردار ہے۔
لیکن ہمارے اس طالب علم نے جس کا تعلق خود ساختہ دانشوروں کے طبقے سے ہے، میری ان معذورات کو اپنے مخصوص نقطۂ نظر سے دیکھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے ان خیالات کی کس طرح پذیرائی کی؟ اس نے کہا، جناب، یہ جبر بتاریخ ہے۔ مارکس کا فلسفہ تاریخ یہی ہے کہ معاشرے پر اپنے ارتقائی سفر میں اپنے تضاد اور تصادم کے مراحل سے گزرتا ہے۔ معاشرے کے ارتقائی سفر کو روکا نہیں جا سکتا ہے، یہ ایک معروضی اور تاریخی حقیقت تھی۔ علی، حسین اور ابو ذر آئیڈیلسٹ، مثالیت پسند تھے، وہ جبر تاریخ کے خلاف سفارا تھے۔ میں نے اس طالب علم کی اس منطق کو سن کر کہا، اگر روش فکری کا طرز فکر یہی ہے تو خدا رحم کرے۔ اس موقع پر میں نے اپنے اس خیال کی صداقت کو بڑی شدت سے محسوس کیا کہ جب کسی معاشرے کی سطح فکر و نظر پست ہو جاتی ہے تو پھر مذہبی اور غیر مذہبی، ترقی پسند اور رجعت پسند، عالم اور جاہل کا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے، اور سب کے سب اس تنزل اور پستی کا شکار نظر آتے ہیں۔ جب مذہب کا دورہ ہوتا ہے تو لوگ قضاء و قدر کے مفہوم کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں اور قضاء و قدر کو جبر الہی سمجھتے ہیں، اور اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی کے مطابق ہے، یعنی انسان ان حالات کو قبول کرنے میں مجبور اور بدلنے سے معذور ہے۔ اور جب مارکسزم کے اثرات غالب ہوتے ہیں تو جبر الہی کا عقیدہ جبر تاریخ کے تصور سے بدل جاتا ہے۔ پھر یوں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسباب و علل کا ایک منطقی اور علمی نتیجہ ہے، اور علت اور معلول کی اس زنجیر کو توڑنا انسان کے عزم اور ارادے اور دائرے سے باہر ہے۔ انسان حقیقت اور واقعیت کو قبول کرنے پر مجبور ہے۔ کیا یہ عجیب نہیں ہے کہ تاریخ اسلام میں بنی امیہ نے اپنے اعمال کو دینی جواز فراہم کرنے کے لیے جو عقیدہ جبر وضع کیا تھا، آج کے دور میں ہمارے خود ساختہ دانشور مارکسزم کے فلسفے کی رد سے اس عقیدہ جبر الہی کو نئی توجیہ پیش کر رہے ہیں اور اسے جبر تاریخ کا نام دے رہے ہیں؟ مگر اس دانشورانہ منطق کے جواب میں مجھے صرف اس قدر کہنا ہے کہ وہ جناب، یہ جبر تاریخ نہیں ہے، یہ جبر شمشیر ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے اکثر و بیشتر نیم دانشور طاقت کے جبر اور حالات یا تاریخ کے جبر کو ایک ہی بات سمجھ لیتے ہیں۔ حقیقت پسند حضرات ایک قدم آگے بڑھا کر جو کچھ ہے اور جو کچھ ہونا چاہیے کا فرق بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں جو بات جیسی کچھ بھی ہے ویسی ہی ہونی چاہیے تھی۔ ان کے خیال میں کسی بات کے متعلق یہ کہ اسے یوں ہونا چاہیے تھا ایک مثالیت پسندانہ طرز فکر ہے جس کا تعلق حقیقی دنیا سے بہت موہوم ہے۔ اس منطق کی روح سے انگلستان کے اراکین پارلیمنٹ کا یہ استدلال ہے کہ ہمارے معاشرے میں لواطت ایک موجود حقیقت ہے، اس لیے اسے قانونی جواز فراہم کر دینا چاہیے۔ اس حقیقت موجود کی مخالفت ایک طرح سے خیالی دنیا کی باتیں ہیں، یعنی کہ یہ آئیڈیلزم ہے۔ کیا آپ نے ایسے سیاستدانوں اور جھوٹے دانشوروں کو نہیں دیکھا جو یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ اسرائیل ایک ایسی حقیقت اور واقعیت ہے جو موجود ہے؟ اس کے برعکس فلسطین میں ان فلسطینیوں کی آباد کاری جنہیں اسرائیل نے دھونس اور دھاندلی کے ذریعے ان کی اپنی زمین سے نکال دیا ہے، خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ آئیڈیل کی پرستش کرنا
اسرائیل اقدام ظلم ہے، قتل و غارت گری ہے، انسانیت دشمنی ہے، لیکن ان سب کے باوجود ایک واقعیت ہے، یہ حقیقت ہے جسے قبول کرنا ضروری ہے۔ مجلہ این ہفتہ جو حال ہی میں نوجوانوں کے لیے جاری کیا ہے، اس رسالے کے تمام مضامین، خبریں، فیچر، تصاویر، غرض اس کا تمام مواد در حقیقت صرف 2 یا 3 شخص لکھتے ہیں، مگر ان کی تحریریں مختلف قلمی ناموں کے سے شائع ہوتی ہیں۔ یہ قلم کار تنقید کی آڑ میں فحاشی کے اڈوں کی کہانیاں تمام جزئیات اور تشریحات کے ساتھ تحریر کرتے ہیں، اور پھر یہ رنگین تحریریں اور تصویریں ہمارے نئی نسل کی معلومات اور دلچسپی کے لیے شائع کی جاتی ہیں۔ یہ مضمون جو در حقیقت ایک چوٹی کے قلم کار نے تحریر کیا ہے، اور یہ قلم کار ایک علمی اور سیاسی شخصیت اور اسلامی ثقافت کا علمبردار ہے، اس مضمون میں ان خواتین کو جو اپنے جسم کی فربہی سے پریشان ہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ موٹاپے سے نجات پانے اور اپنے جسم کو سڈول اور دلکش بنانے کے لیے کوئی عاشق فاسق تلاش کر لیں۔ غالباً محترم لکھنے والوں نے ان ترکیبوں کو پہلے خود آزمایا ہوگا، پھر اپنے عملی تجربات اور نوجوانوں کے فائدے کے لیے بیان کیے ہیں۔ سیاسی استعمار، اقتصادی استحصال اور طبقاتی تضاد بھی ایک واقعیت ہے۔ حقیقت پسندانہ حقیقتوں کو واضح اور روشن طور پر دیکھنا ہے کہ وہ ان کے بارے میں کوئی تردد یا تفکر نہیں کرتا۔ حقیقتیں جو عینی اور خارجی وجود رکھتی ہیں، جو دیکھی اور محسوس کی جا سکتی ہیں، انہیں وہ بلا تأمل قبول کر لیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو آئیڈیل و مثالیت پسندی کے تصور میں نہیں الجھاتا۔ ایک آئیڈیلسٹ ایک مثالیت پسند مفکر جو معاشرے کی اصلاح اور ترقی کا خواہش مند ہے، اس کی نگاہ ہمیشہ بلند اصولوں، اعلیٰ اخلاقی اقدار اور مثالی امکانات پر ہوتی ہے۔ وہ ناپسندیدہ حقائق جو اس کی مثالیہ کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، اور جو حقیقت کی دنیا میں اس طرح موجود ہیں کہ ان کا کوئی انکار ممکن نہیں ہے، ان کی آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں، اور وہ ان حقیقتوں سے آنکھیں چاڑ نہیں کرتا جو باتیں اسے ناپسندیدہ ہیں۔ اس سے کنارہ کشی اختیار کر کے خود کو ایک مثالی، حسین مگر خیالی دنیا میں محصور کر لیتا ہے، اور اس کا احساس نہیں کرتا کہ وہ جس دنیا میں موجود ہے وہ یہ خیالی اور مثالی دنیا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی دنیا میں رہتا ہے جس کے حالات اور ماحول مثالی نہیں ہیں، لیکن وہ اس دنیا کے حقائق کے بارے میں کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ گویا اس کے نزدیک یہ حقیقتیں کوئی موجود نہیں رکھتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عملاً ایسی دنیا میں ہے جو موجود ہے، مگر سوچتا ہے اس دنیا کے متعلق جو موہوم اور غیر موجود ہے۔ وہ گفتار میں سب سے آگے مگر عمل میں سب سے پیچھے ہے۔ وہ ایک ایسے معاشرے کی تعمیر چاہتا ہے جو مثالی ہے، نقائص سے پاک ہے، لیکن یہ جیتے جاگتے انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے، لفظوں کا معاشرہ ہے۔ یہ ایک خیالی دنیا ہے، ایک یوٹوپیا ہے، اور مدینہ افلاطون ہے جو مدینہ محمد سے مختلف ہے۔ اس کے برعکس حقیقت پسند یعنی ریئلسٹ فکر کی پرواز قلب و نظر کی ترقی اور تلاش کمال کے جذبے کو آدمی سے چھین لیتا ہے، اسے عالم موجود کے حلقے میں بند و اقتداء و وضع موجود کے حصار میں قید کر دیتا ہے، انسانوں خلاقیت اور بغاوت کی استعداد سے محروم کر کے اس کی ان تمام صلاحیتوں کو مفلوج کر دیتا ہے
جو دنیا میں کوئی گہری تبدیلی لانے اور جبر تاریخ اور جبر معاشرت کے خلاف جد و جہد پر آمادہ کرنے کا سبب بنتی ہیں، جو انسانوں کو خوب سے خوب تر کی تلاش سے روک لیتا ہے، ان کی فکری اور عملی صلاحیتیں اور وضع موجود کو بہتر بنانے کی خواہش اور تمنا کو دبا کر اور مٹا کر انہیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ واقعیت کو تسلیم کر لیں اور جو کچھ اور جیسا کچھ بھی ہے اس کے آگے سر جھکا دیں۔ گویا حقیقت پسندی اگر بھوکے کی شخصیت کو مسموم کرتی ہے تو مثالیت پسندی اس کی بھوک کی حقیقت ہی سے انکار کر دیتی ہے۔ محترم سامعین، اس وقت ہم کتاب کے صفحہ 69 پر پہنچے ہیں اور یہاں پر ہماری اس چھٹی نشست کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہماری 7ویں نشست ہوگی، ہم ان دونوں یعنی مثالیت اور حقیقت پسندی کے درمیانی راستہ جو ہے ہمارے محترم مصنف کے نزدیک اس کو پیش کریں گے، اور صفحہ 80 سے ہماری اگلی ریڈنگ شروع ہوگی جس کا ٹائٹل ہے نہ صرف مثالیت پسندی، نہ صرف حقیقت پسندی بلکہ دونوں۔ تب تک کے لیے نگہت رضا کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔